کورس پہلے رمضان سے جاری ہوا اور آج رمضان کی 28 تاریخ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے چند صبح کے علاوہ ہر دن ہی ہم نے ختم نبوت کورس کیا ہے، اور محبت والوں نے اسے سماعت بھی فرمایا، جس میں ہم نے متعدد احادیث مبارکہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ثابت کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے اس چیز کو بھی ثابت کیا کہ حضور نے خود فرمایا میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا اور سلسلہ رسالت ختم ہو چکا، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کو رسالت مل سکتی ہے، اور فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، نبوت کا سلسلہ رک چکا ہے، اور ہر نبی جب دنیا سے پردہ فرما جاتا اس کے بعد پھر ایک اور نبی آ جاتے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، تو میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب میرے بعد نبی تو نیا نہیں آ سکتا، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی تم پر سنت، ان کی سنت لازم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہو چکا، اب میرے بعد نبی تو نہیں ہو سکتا لیکن مبشرات ہوں گی، یعنی سچی خبریں ہوں گی، جو فیضان نبوت ہے کہ نبوت کا فیض جاری رہے گا، اور سارے خبریں ہوں گی، اچھی خبریں ہوں گی، جسے مرد دیکھے گا یا مرد کے لیے وہ دیکھی جائیں گی۔ اب اتنی واضح احادیث مبارکہ بھی ہیں، عقلی دلائل تو علماء نے اس پہ دیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واضح فرما دیا، ختم نبوت کا خود ہی معنی بیان فرمایا، اور ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا، اور پوری امت نے اس پہ اجماع فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور پھر اس دنیا میں جو اعلان ہوا آپ کے آنے سے پہلے بھی اس حضور کی ممتاز شان کا چرچا ہوا، پھر اللہ نے بھی کیا، انبیاء نے بھی کیا، کتب آسمانی میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور معاشر کے دن بھی اس ختم نبوت کا پرچم لہرایا جائے گا، اور پھر امت اس وقت بھی حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممتاز شان کا تذکرہ کرے گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ آپ نے جو حدیث پاک یاد کی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، اور میرے بعد نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم نے عقلی دلیل بھی دی تھی، اور اس کو بھی واضح کیا تھا، جو مرزا مسرور کے بکواسات تھے 15 روزہ ختم نبوت کے اندر، ہم نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ لیکن یہ بھی دعا کیا کریں اللہ عبادت کے تکبر سے محفوظ رکھے، اور علم کے تکبر سے بھی مالک محفوظ رکھے، اور اس کرسی پہ بیٹھنے کے تکبر سے بھی مالک محفوظ رکھے۔ بڑے بڑوں کی یہ کرسی دے گئی ہے، نماز پڑھ کے بندے آکڑ جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں میرے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو اس علم کا بخار ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ خود ہی انسان نہیں تو اس نے انسان کیا سمجھنا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تکبر کی تیز سے بھی بچائے، کہ کچھ نہیں چھوڑتی بندے کا یہ آکڑ، اللہ باغی سے رکھے، جو آکڑتا ہے وہ آگ کے آگے جاتا ہے، دیکھا آپ نے اسی لکڑی کو آگ لگتی ہے جو آکڑتی ہے، تو جو نہیں آکڑتی وہ کبھی ادھر ہو جاتی ہے، چک جاتی ہے، کبھی چک جاتی ہے، اسی آگ نہیں لگتی، کڑاکے اس کے نکلتے ہیں
جو آکڑی ہوتی ہے، نرم تو پھر نرم ہی ہوتی ہے، تو نرمی میں خیر ہوتی ہے اور نرمی میں ہی خیر ہے. یعنی جس کا دل نرم ہوتا ہے اور تکبر کہاں سے آیا؟ اسے کبھی کسی کو کمینہ نہ سمجھنا. جس نے سمجھا وہ خود ہی کمینہ ہے. اگر وہ سمجھنا چاہے میں کمینہ ہوں، پھر دیکھ رہے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو واقعی کمینہ ہے. تو اگر اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھتا، یہ سمجھ اللہ کا فضل ہے. وہ شیطان کے پاس اتنا علم تھا، ہم اندازہ لگائیں. اعلیٰ تو فرماتے ہیں معلم الملکوت، یعنی فرشتوں کا بھی سردار اور فرشتوں کا استاد، جبریل امین کا بھی استاد، میکائیل علیہ السلام کا بھی استاد، معلم الملکوت. تمہارا کس پہ کیا؟ واستکبارا، میں تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر عزازیل خار کرت. تکبر نے ابلیس کو ذلیل کر دیا. کہاں تھا کہاں چلا گیا، اور ہر گھڑی لانتی ہوا، ہر گھڑی لانتی ہوا. کس وجہ سے مارا گیا؟ کیا عبادت میں کمی تھی اس کی؟ علم میں کمی تھی اس کی؟ جو معلم الملکوت تھا تو کون سی چیز رہ بیٹھی ہے؟ تکبر سے اللہ بچائے. انسان بولتے خیال بھی نہیں کرتا، تو یہ بڑی خطرناک ہے. اس لیے کبھی آئے اس کو سمجھاؤ تو ہے کیا، تیری اوقات کیا، گندے قطرے سے بنا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا؟ تو جو بندے کو جب اوقات نظر آتی ہے نا تو گر جاتا ہے. جو اصل کو یاد رکھتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، جو اصل کو بھول جاتا ہے وہ کمینہ نہیں ہوتا. اصل کو یاد کرنے والے کبھی بھی نہیں کرتے. ان کی گردن نیچے رہتی ہے تو انہیں پتہ چلتا میں کیا تھا، میری حیثیت کیا تھی. میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا تو مالک نے کرم فرمایا. میں تو محتاج تھا ماں کا بھی باپ کا بھی، تو کہاں تک پروان چڑھایا ہے. اس لیے تکبر سے ہمیشہ بچتے رہیے. کبھی بھی ناز نہ کرنا، نہ عبادت پہ ناز کرنا، نہ علم پہ ناز کرنا. اللہ کا شکر ادا کرے، تیری مہربانی ہے، تو نے دیا، نہ دیتا تو ہم کہاں ہوتے. جو بھی ہے تیرے فضل سے ہے، ہم تو ہے ہی گناہ گار ہیں. یہ اپنا تصور رہے، یہی خیال رہے. وغیرہ علم کا بخار اللہ پاک محفوظ رکھے. بڑوں کو بخار ہے، مانتے ہی نہیں کسی کو. اکابر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی غوث پاک کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، داتا صاحب کے بھی آگے. یہ جو آج بکواس کر رہی ہے کس کے آگے کھڑے ہیں؟ داتا صاحب کے کھڑے ہیں، غوث پاک کے آگے کھڑے ہیں. وہ بڑے فیصلے کر کے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں. ان کی تحقیقات کو غلط کہتے ہیں، ان کے فرامین کو غلط کہتے ہیں. تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کیا ان کے سامنے؟ وہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو توجہ کر دیتے تھے اللہ اسے بھی ولی بنا دیتا، اور آج بھی ان کی نگاہ سے ولی بنتے اور بنتے رہیں گے. شہنشاہ بغداد موضوع غوث اعظم. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، عظمت ہے، حضرت ابو سفیان کی عظمت ہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں زبان روک کے رکھنا، ان کے بارے میں نہ بولنا. وہ شان والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں، لیکن یہ دنیا کے کتوں سے بھی بدتر، جیل میں جیسے یہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بکواس کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں بولتا ہے. یعنی کہ ایسے لانتی ہیں، یعنی کوسے جنہیں علم کی آئین کا بھی نہیں پتا، داڑھی مننے اور علم سے دور کالجز میں پڑھنے والے. یہ ظالم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں بولتے ہیں. اور انہیں کھڑا کے پوچھو، انہیں نماز کے واجبات بھی نہیں آتے ہوں گے، نماز کے فرائض کی تفسیر پوچھ لو، اور دا فرض کا معنی بھی نہ آتا ہوں، فرض کسے کہتی ہیں. اور اسے نماز کا نہ پوچھ لو، اسے نماز کا معنی کبھی نہیں بتا ہوگا کہ نماز کا شرعی معنی کیا ہے، نماز کیا ہے. بلکہ بسم اللہ کی تفسیر ہی پوچھ لو ابتدا میں، اسے یہ بھی نہیں بتا ہوگا. اور بات کس پہ کرتے ہیں؟ صحابی رسول اور کاتب وحی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالہ شریف. آپ کی بہن کی نکاح رسول اللہ سے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ان کے خامد بھی ہیں، اور وہ ہماری اماں جان ہیں. اتنی نسبت حاصل. پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ان سے پیار، حضرت امام حسین رضی اللہ
ان کا پیار، یعنی ایسی آنکھیں ان کی گندی ہوئی ہیں اور دل ایسا کالا ہوا ہے کہ یہ بزرگان دین کی تحریرات کو سمجھتے کچھ نہیں. تو اس سے بڑا تکبر کیا ہے؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں متکبر لوگ. تو میں نے ایک کو بھیجا میسج، میں نے کہا تو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ بولتے ہو، اس پہ بکواس کرتے ہو حضرت امیر معاویہ کے متعلق، جی صلح ہوئی تھی تو ان شرائط کو ہوئی تھی، پھر وہ شرائط سے بدل گئے تھے تو یوں ہوا تھا یوں. یہ تاریخ میں لے کے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور تاریخ یاد رکھو، تاریخ نہیں پڑھنی. کیا نہیں پڑھنی؟ جس نے بچنا ہے نا وہ تاریخ نہیں پڑھے گا، جس نے اپنا ایمان بچانا ہے. مورخ جو ہوتا ہے وہ فتوی نہیں دیتا، مورخ ہر قول لے آتا، جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں وہ بھی لے آئے گا. موضوع من گڑت اقوال بھی اس کے اندر آ جائیں گے، جھوٹ بھرے ہوں گے اس کے اندر، اس کا موقف نہیں ہوگا. مورخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یہ مورخ کا کام ہے. اور علماء کا کام ہے صحیح اور کھوٹے میں فرق کرنا. اس لیے ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہم اپنے اکابر کو پڑھتے ہیں جنہوں نے پڑھ کر باطل کو الگ اور حق کو الگ کر کے ہمیں بتایا اور ہمیں سمجھایا ہے. اس لیے جو طریق کو پڑھنے والا آپ کے سامنے ہوگا، کبھی کسی کا دشمن ہوگا، کہ کسی کا دشمن ہوگا، اور جو علماء حق کو پڑھنے والا وہ سب سے پیار کرنے والا ہوگا. اس لیے اس تاریخ میں نہیں پڑھنا. تو میں نے پھر اس سے کہا یہ بتاؤ، اگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط مقرر کی جو تم کہہ رہے ہو، تو اس سے آپ پھر گئے تھے، تو امام حسن مجتبی اس میں زندہ تھے تو آپ نے بیعت توڑی تھی، پھر بیعت توڑنی چاہیے نا. بیعت توڑی تھی پھر آپ نے جنگ کی تھی. نہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو زندہ تھے، تو پھر آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ باتیں دل میں بٹاؤ، یہ ایمان کی بات ہے. اپنے ایمان بچو، ایسے ظالم ہیں. میں نے کہا بتاؤ نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے زندہ تھے، آپ نے تلوار اٹھائی، تو پھر یزید کے لیے کیوں اٹھائی تھی؟ یزید کے لیے کیوں اٹھائی؟ اس وقت تو وہ بھی حاکم بن گیا تھا یزید. تو امام علی مقام کے ساتھ ہے کتنے افراد تھے؟ چند تو افراد تھے آپ کے ساتھ، اور سامنے کلمہ پڑھنے والے بھی آپ کے مخالف کھڑے تھے. آج لوگ ہمیں بتاتے جی وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو امام علی مقام کے سامنے وہ کافر کھڑے تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے کھڑے تھے. اور ایک صحابی رسول کا بیٹا دنیا کے لالچ میں آگے آپ کے سامنے کھڑا تھا، کھڑا نہیں تھا آپ کے سامنے. رہ کی حکومت کا لالچ آیا، اس کو دنیا لے بیٹھی. اس کو آج بھی کتنے یزیدی ہیں، دنیا لے بیٹھی ہے، دنیا ان کے سامنے ہے. تو آپ کے سامنے کون تھے؟ کلمہ گوئی کے آپ کے سامنے کھڑے تھے. تو اگر یہ ادب میرے معاویہ رضی حق پر نہیں تھے تو امام حسین رضی بیعت کیوں نہیں توڑی؟ پھر امام حسین رضی اللہ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ دادا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ جب تک حق رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کی اتباع کرتے رہے، آپ تابع رہے اور اتباع کرتے رہے. لیکن جب حق اٹھ گیا، شمشیر برکشید، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تلوار اٹھا دی. یہ داتا صاحب فیصلہ دے رہی ہیں، تیرے فیصلے کو مانے بدبختہ کہ ہم بر صغیر کی سب سے بڑی ہستی حضرت داتا گنج بشرا کے فیصلے کو مانے. تمہاری پہنچ تو شیطان تک ہے، ان کی پہنچ رحمان تک ہے. حضور کے ذریعے ان کی پہنچ اللہ تک ہے. وہ صرف ظاہر تک نہیں رہے، ان کا باطن اتنا روشن ہوا کہ زمانہ ان کا نام لیتا ہے، اولیاء ان کے ترانے گاتے ہیں. اور بابا فرید الدین گنجی شیخ، آپ کے شیخ کے شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جو حضور کی بارگاہ میں نوازے گئے اور عطائے رسول کا لقب حضور کی بارگاہ میں ملا. اور سلطان ہند جنہیں غوث پاک نے فرمایا کہ آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ان کے شیخ نے کہا آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ہستی وہ حضور کی بارگاہ سے چمک کر آئے اور چمکے فیض لے کر آئے، اور ان کے شیخ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ پاک سے آواز آئے ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے. یہ مقام و مرتبہ پانے والی ہستی بابا صاحب وہ کہاں آتی ہیں؟ داتا سلامت اللہ کے قدموں میں آتی ہیں اور یہاں کے چلا کرتے ہیں، اور چلا کرنے کے بعد کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ را رہنما. کہاں یہ وہ جگہ ہے کہ فیض پہ فیض لٹا رہے ہیں.
اتنا فیض لٹا رہے ہیں، اللہ کا اتنا قرب ان سے مل رہا ہے، اتنا قرب مل رہا ہے، اتنا قرب مل رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ناقص تو ناقص ہیں کہ جنہیں آپ نواز رہے ہیں، جن کے دل چمکا رہی ہیں اور آپ سے چمک کر اللہ کے ولی بن رہی ہیں، اللہ کے محبوب بن رہی ہیں، لیکن یا تو کامل بھی آتے ہیں، داتا صاحب انہیں بھی کمال دیتے ہیں کہ حاجہ غریب نواز ہیں، حاجہ محی الدین چشتی اجمیری ہیں، علیہ رحمت الرحمن، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور پورے برصغیر کے اندر سب نے داتا کو مانا۔ اور علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا؟ پنجاب کی خاک آپ کے دم سے زندہ ہوئی ہے، اور آپ نے کہا ہے خواجہ محی الدین چشتی کے لیے داتا صاحب کا روزہ حرم کا مقام رکھتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں، وہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ جب تک حق رہا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حق کی اتباع کرتے رہے۔ آپ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک رہے حق رہا اور آپ اس کے تابع رہے، حضرت امیر معاویہ کی اتباع کرتے رہے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے گئے ہیں، حق جب اٹھا تو حضرت امام علی مقام امام سارے نے تلوار کھینچ لی۔ مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام تلوار کھینچی اس لیے ہے کہ پہلے حق تھا نہیں اٹھائی، اب حق اٹھا تو تلوار بھی اٹھ گئی۔ یہ فیصلہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اس لیے اس پہ رہیں گے تو آپ بچے رہیں گے، لوگ اس سے ہٹے گا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ابھی بات ہونے لگی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ختم نبوت کی بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے ہاں تیرا وہ مقام ہے اور میرے ساتھ علی تیری وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، لیکن فرمایا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد۔ اور یہاں سے شیعت فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ غلط اس کی ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ جہاں خرابیاں ہوں ادھر تشریح بھی خرابی ہوتی ہے۔ اب وہ اس کو لے کر کہیں گے کہ حضرت علی شیر خدا سب سے افضل ہے۔ اب سمجھ لیں یہ ہے گمراہی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے بعد افضل ماننا کیا ہے؟ گمراہی۔ بولیں گمراہی۔ ادھر سے وہ لیں گے کہ دیکھو آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، ان کا مقام یہ ہے۔ یہ وہاں کے جا کے سمجھاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ آپ سارے بولیں گے، ٹائم تو پتہ نہیں، آج آخری ہمارا درس ہے، حالانکہ آج کی رات 29 کی رات بڑی خاص رات ہے، تو حضرت صاحب نے بھی تشریف لانا ہے، ہمارے پیر مرشد، تو انہوں نے بھی آنا ہے، تو پھر تو کمال ہی ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے پھر کل کے دن وہ بدھ نہ آئے، اگر بدھ آ گئی تو پھر ایک اور درس ہو جائے گا، ورنہ آج آخری نبی کی شان کا رمضان میں آخری درس ہوگا، تو آخری ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا آخری ہو تو آخری ہو جائے، اینڈ بھی تو اینڈ ہی ہونا چاہیے نا، سارے اینڈ پہ ہی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اینڈ دیکھنا ہے، تو جسے اینڈ سمجھ آ گیا وہ خدا کا بندہ بن گیا۔ ہم بھی اگر اپنا اینڈ دیکھ رہے تو صحیح ہو جائیں گے، کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ جب اینڈ موت ہے ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، اینڈ موت ہے۔ جب اینڈ کا پتہ چل جائے پھر اینڈ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا، جب یہ پتہ چل جائے۔ یہ اور بدبخت ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے مر کے انہوں نے بھی مٹنا نہیں، آگ میں جلنا، انہوں نے آگ انہیں ملے گی، لیکن تصور اس کا یہ ہو گیا کہ مرنا بھی ہے مر کے مٹنا نہیں ہے، پھر عذاب کا بھی سلسلہ ہے، بہاروں کا بھی سلسلہ ہے، آگے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اینڈ۔ تو جس کی نظر انجام پہ ہوتی ہے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور انجام ایسی دولت ہے جسے نصیب ہو جائے وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے کہ یہاں بھی خطرہ، یہاں بھی خطرہ، ادھر نہیں ادھر نہیں، یوں چلنا یوں چلنا، ادھر سے بھی بچنا ہے ادھر سے بھی بچنا ہے، اور سیدھا سیدھا چلنا، پیچھے سے بھی بچنا ہے، تو انجام ہی سارا کچھ ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اینڈ پر ہے، اینڈ اچھا ہوا سارا قبول۔ تو آپ کیا کرو، پتہ کوئی نہیں ہوتا، گردش زمانہ اللہ محفوظ رکھے، بندہ تھوڑی دیر میں ایسے ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا، حاجی نمازی ہوتا بدبخت ہو جاتا، عالم ہوتا کافر ہو جاتا،
بندے کس جگہ پہ پہنچ کے گرتے ہیں اللہ پاک محفوظ فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہستی بھی شیطان نے حملہ کیا. یاد ہے آپ کو کتنا سخت حملہ کیا اس نے؟ کیسے اوپر آیا، پتھری بنی، کیا پیاس لگی، بارش کا سلسلہ ہوا. تو پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر تجھ پہ جو حرام تھا ہم نے حلال کر دیا. ایسی آج کل کی کیا یہ فقیر، یہ لوگوں بھی فقیر ہیں، یہ فقیر نہیں ہیں. لوگوں بھی فقیر کیا میرے اور آپ کے محتاج ہیں جیبوں کے، یہ اس کے فقیر ہیں. اللہ کا فقیر تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی توجہ رہتی اللہ کی طرف ہے اور اللہ اس کے صدقے نوازتا. یہ حقیقی فقیر ہوتے ہیں. تو آپ کو جب اس نے یہ کہا نا تو پھر آپ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے اور ویسے بھی نسبی بیٹے بھی، حسنی حسینی سید اور حسنی اور غوث اعظم مرجع البحرین، دو دریا جاری ہوئے آپ سے. آپ کی شان فراء الفراء. اور کیا اللہ نے نوازا آپ کو کہ اولیاء کے اندر وہ مقام پایا ہے جو کسی نے نہیں پایا. یہ اولیاء جب ہم کہتے ہیں تو صحابہ اور تابعین کے بعد کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحابیت کے درجے بھی ہیں، وہ تابعیت کے درجے بھی ہیں، وہ اونچے درجے ہیں. لیکن آپ نے وہ مقام پایا جو کسی نے نہیں پایا. تو اللہ کی طرف سے آپ کو کم ہوا، آرڈر کر دو، یعنی بتا دو قیامت تک آنے والے جو بھی اس وقت وہ قیامت تک آنے والے آپ سے پہلے بھی کچھ فرمایا یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. جس اب لوگ کہیں گے ہمیں نظر نہیں آتا، کہاں نظر تمہیں نہیں آتا تو کسی سے نظر لے لو، بیٹھو کسی کے بعد تمہارا شیشہ روشن ہو گیا تمہیں بھی وہ سے باقی قدم نظر آئے گا. یہ کانوں کو نظر نہیں آتا، شیشے والوں کو نظر آتا ہے. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، وہ خاص باتیں ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا نوازا ہے. تو جو میں بات کر رہا تھا اب اس طرف ایک مسئلہ پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرمایا سل منہا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. کہا جاؤ حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھو. سوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مولا مشکل شیر خدا سے پوچھو، ان سے جا کے پوچھو. تو وہ عالم ہیں، وہ زیادہ جاننے والے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، ان سے پوچھو. سائن نے کہا امیر المومنین مجھے آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ محبوب ہے. اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے آپ کا جواب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے جواب سے زیادہ پسند ہے. تو اس وقت آپ نے فرمایا تو نے سخت بری بات کہی ہے، تو نے ادھر لڑائیاں ڈالی ہیں ظالموں نے. آپ نے کہا تو نے بڑی سخت بات کی ہے، تو نے مجھے کہہ دیا کہ میرا جواب تمہیں شیر خدا سے زیادہ پسند ہے. فرمایا تو نے سخت بری بات کہی ہے، ایسے کو ناپسند کیا جس کے علم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرماتے تھے. اور تو نے ایسے کو ناپسند فرمایا جن کے علم کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شان بیان کر رہے ہیں. اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی بات میں شبہ پڑتا، شک پڑ جاتا تو اس کا حل کہاں سے کرواتے؟ حضرت علی شیر خدا سے. جب کسی بات میں شبہ پڑتا تو آپ سے کرتے اور آپ سے اس مسئلے کا حل حاصل ہو جاتا، حل ہو جاتا. یعنی اتنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا. آپ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. اور حضرت علی شیر خدا کی یہ شان ہے. اور یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میں مناسب جلیلہ و خصائص کثیرہ و جزیلہ نبوت میں تجھ پر غالب ہوں. میری نبوت اللہ نے مجھے دی ہے تو میں مناسب جلیلہ سے خصائص جلیلہ کثیرہ سے میں تجھ پہ یعنی نبوت کے ساتھ تجھ پہ غالب ہوں اور میرے بعد نبوت اصلا نہیں ہے. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں
حدیث امیر المومنین کے لیے مرتبہ صدیقیت کا حصول بتاتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مرتبہ صدیقیت حاصل تھا. مرتبہ یہ جو حدیث پاک ہیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہیں. تو صدیقیت ایک مرتبہ طلوع نبوت ہے کہ اس کے اور نبوت کے بیچ میں کوئی اور مرتبہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوت اور صدیقیت اس کے درمیان میں اور کوئی درجہ نہیں ہے. اس کے درمیان میں اب توجہ سے سننا، نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی اور درجہ. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں جہاں سے یہ رافضی گرتی ہیں اور یہ گمراہی میں لوگوں کو ڈالتی ہیں اور پھر یہ بونکتی ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتی ہیں. اعلیٰ حضرت شیر خدا یہ حدیث وقت سامنے ہے، شیر خدا کو بھی صدیقیت حاصل ہے اور صدیقیت وہ درجہ ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی اور درجہ ہی نہیں. اب آگے وضاحت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مقام ادب اور اخفا کہ نصیبہ حضرت صدیق اکبر اتقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر کہتے ہیں ایک مقام اخفا بڑا پوشیدہ مقام اور مقام ادب بڑا ہی پیچیدہ مقام، وہ جو سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے، جسے کہتے ہیں صدیقیت کبریٰ اور جسے کہتے ہیں صدیق اکبر. یعنی وہ صدیقیت کبریٰ کا درجہ ہے جو بڑا ہی پوشیدہ ہے اور بڑا ہی باریک ہے. اور صدیق اکبر اتقا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے پیچھے بھی بتایا قرآن میں اللہ پاک نے جس کو اتقا فرمایا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. یعنی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے نبیوں کے بعد. تو آپ یہ سارا کچھ دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سوائے نبوت کے لوازمات کے اور نبوت کے خصائص کے صدیقین کے ہر عطیہ کے لائق اور اہل ہیں. یعنی ہر عطیہ ملے جو صدیقین ہیں، صرف نبوت کے جو لوازمات اور خصائص ہیں ان کے علاوہ ہر عطیہ کے لائق ہیں. جو صدیقین ہیں جن کا مرتبہ صدیقیت ہے، اگرچہ باہم ان میں تفاوت و تفاضل کثیر و وافر ہے. اب یہ جو جملہ سنے اعلیٰ حضرت کے ایک ایک جملے میں دریا بند، یعنی حضور کے جو غلام ہوئے تو پھر کام بھی ایسا کرتے ہیں کہ جو اس کی تفسیر ہی بندہ کرتا جائے. آپ نے بڑے مخصوص انداز سے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا نبوت کے خصائص جو ہیں اور نبوت کے جو لوازمات ہیں ان کے علاوہ جو صدیقین ہیں نا وہ ہر عطیے کے لائق ہیں. اگرچہ ان کے درمیان فرق ہے، ان کے درمیان صدیقین کے اندر فرق ہے، ان کے اندر تفاضل ہے، ان کے اندر بڑا فرق ہے، لیکن ہر ایک عطیہ کے لائق ہے، مرتبے کے لائق ہے. لیکن یہ نہیں کہ جو صدیق ہے تو سارے صدیق برابر ہیں، کہا یہ نہیں. لیکن نبوت کے بعد یہ اس منصب بھی ہیں کہ ہر عطیے نے دیا جائے تو اس کے لائق ہوں. آپ دیکھو کیسا اللہ سمجھا رہے ہیں کہ صدیق شیر خدا بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، لیکن بالکل فی نفس کی جو صدیق اکبر کو صدیقین کو دیکھا جائے تو نبوت کے بعد یہ ہر عطیے کے لائق ہیں. لیکن یہ نہیں ہے مطلب کہ سارے برابر ہیں، یا یہ نہیں، بلکہ فرق بڑا، تفاضل بہت ہے، فرق بہت ہے. کس انداز سے سمجھا دیا کہ وہ بھی کامل ہیں، وہ بھی کامل ہیں، صدیق ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ کوئی صدیق اکبر نہیں ہے، یہ نہیں مطلب. عطیہ کے سارے لائق ہیں، لیکن ان میں ایک ہی وہ ہے جو نبوت کے بعد ساری امتوں میں نبوت کے بعد سب سے افضل اعلیٰ ہے، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اس میں اعلیٰ حضرت یہ بات کرتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لائے اور یہ بہجت الاسرار میں موجود ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ آخر نہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب جلیل غوث الورا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد الافراد غوث آدم غیث اکرم غیاث آدم محبوب سبحانی مطلوب ربانی. لقب دیکھو اعلیٰ سے کیسے دیتی یا لقب محبوب سبحانی مطلوب ربانی سیدنا و مولانا
ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل ولیش علی قدم نبیش، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ وانا علی قدم جدی، میں جد اکرم کے قدم پر ہوں، میں رسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ ایسے تو نہیں ہر جگہ غوث آدم ہو رہا، فرمایا کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہر ولی ہے، اور میں آمینہ کے لال کے قدم پر ہوں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ما رفع المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدما الا وضعت وانا قدمی فی الموضع الذي رفع قدمه منه الا يكون قدما من اقدام النبوة فانه لا سبیل ان يناله غیر نبی۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قدم رکھا، آپ نے جو بھی رکھا میں نے اس پہ رکھا، قدم پہ قدم رکھا۔ آپ دیکھو، آپ یہ جو اعلیٰ سمجھ آ رہی ہے نا، آپ کیا غوث پاک کو کہیں گے آپ صدیق اکبر سے افضل ہیں، آپ صحابہ سے بھی افضل ہیں؟ یہ ہے بیماری شیعوں میں جو اعلیٰ واضح کر رہی ہیں کہ یہ جزوی فضیلتیں لیتے ہیں اور انہیں افضلیت بناتے ہیں۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کہ نبوت کے علاوہ، کیونکہ نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، لیکن حضور نے قدم اٹھایا رکھا، میں نے بھی وہاں رکھا، قدم پہ قدم رکھا ہے آپ کے، تو کیا اب آپ کو نبی کہیں گے؟ کہا نا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسی جگہ قدم رکھا، یہاں میرے آقا نے رکھا، سوائے یہ ہے کہ نبوت کے اقدام میں سے قدم کوئی نہیں، نبوت کے اقدام میں سے قدم کوئی نہیں، یعنی اور آگے وہاں غیر نبی کو اصلاً اس کی طرف راہ بھی نہیں ہے، غیر نبی کو اصلاً نبوت کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ اگرچہ مجھے یہ شان ملی ہے، مجھے یہ عظمت ملی ہے کہ قدم پہ قدم میں نے رکھا ہے، وہ اس لیے آپ کو کہتے ہیں مجمع البحرین، کہ آپ نے اگر حسینی دریا بھی دیکھنا ہے معرفت کا، اور اگر آپ نے حسنی دریا بھی دیکھنا ہے تو غوث پاک کو دیکھ لو، یہ وہ ہستی ہیں جن میں دونوں ہی ہیں، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، اس لیے مجمع الطریقین ہے اور مجمع البحرین ہے، حسنی دریا بھی آپ سے بہہ رہا ہے، حسینی دریا بھی آپ سے بہہ رہا ہے، اور یہ دونوں بیٹے اکٹھے ہوتے ہیں تو حضور کی کامل تصویر نظر آتی ہے، اور وہ بیٹے غوث پاک میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ان کی تصویر غوث پاک میں نظر آتی ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں نبوت کی طرف کسی کو راہ نہیں، نبوت کی طرف۔ اب یہ اعلیٰ حضرت بات کر کے نا پھر اعلیٰ حضرت تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بات تو بڑی مشکل ہے لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے جو میں نے بات کی کہ اس کو آپ افضلیت نہیں بنا سکتے، فرق اتنا، آپ نے کہا قدم پہ قدم رکھا ہے، صرف نبوت نہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ سے پاک سب سے آگے نکل گئے؟ یہی ہے نا ادھر مسئلہ، ذرا توجہ سے، یہ بڑی بریک بات بتا رہا ہوں، اس سے ایمان بچے گا، کیونکہ آج جیل میں جیسے جہنمی وہ ایسے بکواس کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور وہ فضیلتیں لے کے کہیں جھوٹ بولتی ہیں، بکواس کرتی ہیں، صحیح حدیث کو بھی غلط کہتی ہیں، حالانکہ صحیح حدیث ہوتی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، جھوٹ بولتی ہیں، فرار کرتی ہیں، کیونکہ دل کالا ہے، وہ تھوڑا ہی سارا ہی، تو پھر وہ کلف نکل دیا، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس پہ حدیث وقت آئے، ذرا سنو، من اتاہ ملک الموت وهو يطلب العلم كان بينه وبين الانبیاء درجۃ واحدۃ درجۃ النبوہ۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ملک الموت جس کے پاس آئے، پوچھے جس کے پاس، وهو يطلب العلم، جب ملک موت اس کے پاس آئے تو وہ علم حاصل کر رہا ہو، کیا کر رہا ہوں؟ علم حاصل کرتا ہو تو ملک موت آ جائے اس کے پاس، تو کیا فرمایا کانا بینہ و بین الانبیاء، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان درجۃ واحدہ، ایک درجہ ہے، اس کے درمیان، ذرا اونچی بولی، اور نبیوں کے درمیان نبی کی ایک درجہ ہے، وہ درجہ نبوت ہے۔ تو کیا اب انہیں کیا کہیں گے صدیق اکبر سے افضل ہے، مولا مشکل شاہ شریف اللہ سے، وہ تو خود ہے جو علم حاصل کر رہا ہو اور ملک موت آ جائے، تو حضور کیا فرماتی ہیں؟ آپ علم والوں کو بھی ادھر ترغیب دھیان دینا چاہیے، جو علم حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دھیان دینا چاہیے،
اس لیے ہر وقت علم حاصل کرتے رہو، موت کا وقت آئے تو آپ علم حاصل کر لیں۔ کتنی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملک و موت آئے اور وہ کس میں ہو؟ علم۔ اس کے درمیان اور نبوت کے درمیان، انبیاء کے درمیان پھر ایک نبی نہیں کہا مگر انبیاء کے درمیان، الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک درجہ ہے اور وہ درجہ نبوت ہے۔ تو اب حضور نے یہ فرمایا ایک درجہ، اس کا مطلب سارا کچھ اس میں، کیا صحابیت بھی ہے یا وہ دیگر شانے بھی ہیں۔ حدیث کو سمجھنا کوئی ایسا عام مان لگا حدیث کو سمجھ لیں گے اور خود بیٹھ کے نہ پتہ حدیث کا لفظ کا، حدیث کا پتہ، نہ اصول پڑھے، اٹھ جو ہے نا فتوے دینے شروع کیے۔ ظالموں نے اعلیٰ حضرت یہ حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اور اس کا حوالہ بھی دیا، اور دوسری حدیث سے اعلیٰ حضرت یہ لے کے آئے کان حاملۃ القرآن ان یکونوا انبیاء الا انہ لا یوحی الیہم، فرمایا قرآن کے حاملین، قرآن کو اٹھانے والے، حاملین قرآن، قریب ہے کہ نبی ہوں، وہ نبی ہوں حامل قرآن، مگر سوائے یہ کہ ان کی طرف وحی نہیں کی جاتی، کیونکہ نبوت وحی، نبی بھی وحی آتی ہے۔ تو حامل قرآن کی اتنی شان ہے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے سمجھتے عمل کرتے آگے پھیلاتے عمل کرتے ہیں۔ حاملین قرآن وہ کتنی شان والے ہیں کہ وہ انبیاء ہوں، مگر یہ کہ ان کی طرف وحی۔ تو حضرت علی شریف خدا کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے، یہ مفہوم بنتا اس کا۔ تو ادھر کیا مطلب ہے کہ حامل قرآن وہ نبی ہوں مگر نبی نہیں، کیونکہ نبی ہو نہیں سکتے، آخری نبی حضور ہیں کہ ان کی طرف وحی کی نہیں کی جاتی، انبیاء کی طرف کی جاتی ہے، اور وہ علم حاصل کرتے ہوں تو پھر ملک و موت آ جائیں تو ان کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہے، وہ نبوت ہے۔ تو کیا ان کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سب سے افضل ہیں، یہ بھی سب سے افضل ہیں۔ اس سے تو پتہ چلا حامل قرآن کی کتنی شان ہے، علم حاصل کرنے والے کی کتنی شان ہے۔ آج ہمارے اس درس میں یہ بھی بات ہائی لائٹ ہوئی کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم دین، علم دین، علم دنیا نہیں، علم دین، اصل دین علم ہے، علم دین، باقی تو تابع ہیں۔ تو علم دین، علم قرآن، علم حدیث، یہ جو نور ہے جس کو مل جائے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اگر موت کے وقت بھی علم حاصل کر رہا ہو تو اس کا مقام ہی ہے کہ نبیوں اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو۔ اور اسی طرح عاملین قرآن کو فرمایا یہ انبیاء ہوں لیکن نبی ہو نہیں سکتے۔ تو اب یہی جو بات کو اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس کو سمجھاتے ہوئے یہ حدیث بات بھی کوٹ کی ہیں۔ اس کے آگے بھی یہ آخری میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صدیق اصغر ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ صدیق اصغر ہیں۔ کیوں؟ اب آپ نے پہلے تمہید رکھی ہے اور سمجھایا ہے کہ تم وہ مولا مشتبہ شاہ کی شان سمجھ کر تمہارے اندر شیعت نہ آ جائے، تمہارے اندر رافضیت نہ آ جائے، تم کہیں انہیں نبی نہ کہہ دو اور کہیں انہیں صدیق اکبر سے اونچا نہ کہہ دو، کہیں فاروق اعظم سے اونچا نہ کہہ دو، اپنا ایمان خراب نہ کر دینا۔ یہ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ تو خادمین کے لیے بھی ہیں۔ مولا مشتبہ شاہ کی شیر خدا کے جو خادم ہیں ان میں بھی نبیوں میں حضور ہمارے یہ فرق ہے درجہ نبوت کا، وہ علم حاصل کرنے والے اور وہ حاملین قرآن وہ نبی ہوں ان میں بھی ہے۔ تو کیا ان کو بھی اونچا کرو گے؟ سمجھا رہے اعلیٰ حضرت کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، افضلیت کا ہے۔ تو فرمایا اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ صدیق اکبر ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا صدیق اصغر ہیں کہ آپ نے بچپن ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور صدیق اکبر نے جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا۔ یہ ایسے دو صدیق ہیں کہ ان پہ ایک لمحہ کے بھی کفر تعلی نہیں ہوا، ایک لمحہ کے لیے بھی۔ جب کا ان کو رب نے بنایا، ان کی روح کو بنایا، اور جب کی بنی ہے اس دنیا میں بھی آئے تو حضور نے اعلان نبوت کب کیا؟ اعلان نبوت سے پہلے بھی، کفر کے زمانے میں بھی، کفر کے دور میں بھی ان دو ہستیوں نے کبھی کفر کا لفظ بھی نہیں بولا، کبھی کسی بت کو پوچھا نہیں، پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے،
تو صبر تک نہیں کیا. فرمایا انبیاء ہیں، سوائے انبیاء کے دو ہی ہستیاں ہیں، نبی ہر گھڑی مسلمان ہوتا ہے، ہر گھڑی مومن ہوتا ہے، اور نبیوں کے بعد جو نبیوں کے تابع ہیں وہ حضور کی امت میں دو ہستیاں ہیں، ایک صدیق شیر خدا ہے، ایک صدیق اکبر ہیں. تو کہا انہوں نے بچپن میں تصدیق کی ہے، انہوں نے جوانی میں تصدیق کی ہے، وہ صدیق اصغر ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی زیادہ مسئلہ ہی نہیں. اس پہ پھر آپ نے قاضی عیاض علیہ رحمت الرحمن نے جو لکھا اس کو نقل کیا. اور قاضی عیاض کو کون نہیں جانتا، سلامی کرتے ہیں علماء صوفیہ، کتنی بڑی ہستی ہے قاضی عیاض. کبھی ٹائم ملا پھر بتائیں گے کہ آپ کی کتاب جو حضور کی شان میں لکھی ہے جس گھر میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تخصیص اس لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں جو تمام لوگوں میں آگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو حضور علیہ السلام کی تصدیق کی وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی. جو انہوں نے تصدیق کی اور حضور علیہ السلام کی تصدیق، اور جو ہی علی کرم اللہ کریم کا نام صدیق اصغر ہے جو ہر چیز کفر سے ملتبس نہ ہوئے، کبھی بھی کفر ان کے قریب نہیں آیا. شیر خدا رضی اللہ عنہ کے یعنی یہ بھی دائمی مسلمان ہیں اور صدیق اکبر بھی دائمی مسلمان ہیں. اور بھی کہتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا، کبھی سجدہ نہیں کیا، باوجود کہ وہ نابالغ تھے، نابالغ ہونے کے باوجود بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. پھر اگلی بات کی کہ اور ان کے والد ملت اسلامیہ پر نہیں تھے، اس کے باوجود بھی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بت کے آگے سر نہیں کیا، بت کے آگے جھکے نہیں. اسی وجہ سے انہوں نے علی کرم اللہ کریم کے قول کو خاص طور پر دیا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب اس کے بعد یہ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور شیر خدا میں وصف پائے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہو گئے ہیں. اگر یہ مطلب ہے دوسری تیسری بات تک کیا بنے گا، اس کے متعلق کیا کہو گے، پھر صدیق فاروق اعظم کے متعلق کیا کہو گے، پھر دوسروں کے متعلق کیا کہو گے، پھر کتنی حدیث پاک کو چھوڑنا پڑے گا، کتنی حدیث پاک کا. اس پہ بلال حضرت حدیث پاک لائے کہ حضرت علی شیر خدا رضی کو پوچھا گیا ایّ الناس خیر، بتاؤ مولا علی شیر خدا. کون پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ. اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری اس میں موجود ہے. پوچھا ایّ الناس خیر، میرے ابا جان بتائیے لوگوں میں بہتر کون ہے؟ لوگوں میں آپ نے فرمایا ابو بکر. کیا فرمایا؟ یہ بخاری ہے. ابو بکر. پھر پوچھا ابو بکر ثم، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ ایّ الناس خیر، سب سے بہتر کون ہے ابو بکر کے بعد؟ کہا عمر. کیا کہا؟ آگے حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوال ہی بدل دیا، میں نے کہ اب میں نے پوچھا تو آپ نے عثمان کہہ دیا، تو میں نے آپ نے سوال ہی بدل دیا اس ڈر کی وجہ سے کہ پہلے پوچھا تو کہا ابو بکر، پھر پوچھا تو کہا عمر افضل ہے، تو تیسرے میں جب بات آئی تو ڈر گیا، تو کیا کیا؟ کہا میں نے سوال بدلا. یہ اس کا مفہوم یہی ہے. تو اس کے بعد آپ ہیں، یہ نہیں کہا ایّ الناس خیر کون بہتر ہے، بلکہ کہا آپ ہیں. ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے بعد آپ ہیں. آپ نے کہا میں تو ایک عام مسلمان ہوں. مولا مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ، کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں، یہ سارے ذلیل بیٹھے. یہی حال ہے نا ہمارا. نام شیر خدا کا جو جام پی کے بیٹھے ہیں، ہر گھڑی انوار برس رہی ہیں، اور جس کی طرف توجہ کرتے ہیں اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں. اور آج بھی شیر خدا کی آپ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد. میں نے کہا تیرے لیے نہیں، ہمارے لیے. ہم بیٹھے بھی آپ کی مدد سے، نگاہیں ہر گھڑی ہے شیر خدا کے ہم پہ ہیں. ہم نے کہانی بن سیکھی نہیں ہے، وہ قاسم ولایت ہیں، ولایت بانٹ رہے ہیں،
لیکن دل کی تختی روشن ہو تو نظر آتی ہے کہ تاریں کیسے جڑی ہیں۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اتنی عاجزی حق بھی بیان کیا، کیوں شیر خدا ہیں؟ ابو بکر عمر جب پوچھا اب آپ ہیں ابا جان، آپ ہیں؟ کہا میں، مفہوم یہ ہے میں تو عام مسلمان، میں تو کاش شیر خدا کا یہ جملہ ہمارے اندر اتر جا، زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے، عام مسلمان، اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ کبھی موقع ملا تو بے زدری شیر خدا کے علم کے والے سے دوسری شانوں کے والے سے ہم آگاہ کریں گے، واضح کریں گے، تو اتنا نوازا گیا، پھر بھی شیر خدا کہتے ہیں میں تو عام مسلمان ہوں۔ تو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ اس لیے کہ وہ رافضیت آ جاتی ہے، وہ ایسے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قطعاً ان پہ جاننا بھنسنا۔ نہ یہ افضلیت کا یہ مطلب ہے کہ شیر خدا میں کمی ہے، نہ افضلیت کا یہ مطلب ہے کہ عثمان غنی میں کمی ہے، نہ افضلیت کا یہ مطلب ہے کہ امام حسنین میں کمی ہے۔ قطعاً ایسا تصور کبھی بھی نہ کرنا، ہر ایک کامل ہے، حضور نے ہر ایک کو مکمل کیا ہے اور ہر ایک پاکیزہ ہے، وگرنہ الگ الگ کر کے جس کو دیکھو تو پھر کہنا پڑے گا حضور کا ہر صحابی اور حضور کی ساری آت بے مثل و بے مثال۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، آپ کو پڑھنے والا، کیونکہ آپ نے اتر دے دی، اتر، مگر آپ کتابیں پڑھے جیسے ایک پھر رہی ہیں نا، کیوں گمراہ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ قابلین کو چھوڑا، خود سمجھتے ہیں، خود کیا تو نے سمجھنا ہے، تیری کیا اوقات ہے، سمجھے تو یہ ہیں، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ فضل نہ فرمائے یہ کتابیں جہنم میں لے جاتی ہیں، نہیں بچتا بندہ، اللہ کے فضل سے سمجھ آتی ہے، اللہ کے فضل سے کچھ ہوتا ہے، مگر نہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے دیکھے ہیں کہ ایسے گئے ایسے پھرے ہیں، کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب نام نہیں لینا چاہتا، کہاں تھے کہاں گرے ہیں۔ لیکن جو بالکل ہی جاہل ہے نا، جنہیں علم نہیں، آج بھی ان کا ایمان روشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ جو باادب ہیں، علم سکھاتے ہی ادب ہے، تو علم آئے ادب نہ آئے، وہ علم کیا ہے؟ اور جن کے پاس علم نہیں تو ادب ہے، میں سمجھتا ہوں علم ہے ان کے پاس، کیونکہ علم ادب سکھاتا ہے، یہ سیکھ کر جاہل ہیں، وہ بن سیکھے علم والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب کی دولت سب کو نصیب فرمائے۔ باقی دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔